بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تعین اور عدم تعین کے اعتبار سے اسم کی قسمیں پڑھیں گے، یعنی کہ معرفہ اور نکرہ جو ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن اب تھوڑا سا اس سے زیادہ تفصیل میں پڑھیں گے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو عام ہوتا ہے، اور معرفہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جو خاص کسی چیز کا نام ہو۔ تو معرفہ وہ ہے جو خاص ہو اور نکرہ وہ ہے جو عام ہو۔ لیکن پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ معرفہ بنتا ہے الف لام لگانے سے۔ کسی پر اگر تنوین ہوگا تو وہ نکرہ ہے، اس کو معرفہ بنانا ہو تو الف لام کے ذریعے سے معرفہ بن جاتا ہے۔ لیکن آج ہم معرفہ کی قسمیں پڑھیں گے کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ خالی الف لام والا ہی معرفہ نہیں ہے، معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ یہ چیزیں ساری کیا ہیں؟ معرفہ ہیں، یعنی خاص میں داخل ہوتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز جو ہے کہ معرفہ کیا ہوتا ہے، تو سب سے پہلا ادھر اس میں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یاد رکھ لیں، ضمیریں۔ ضمیروں کا چونکہ ابھی آگے بیان آئے گا تو آگے انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ یاد رکھنے کے لیے رکھ لیں کہ معرفہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ جو ہی آپ کو ہم آگے ضمیریں پڑھائیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ معرفہ ہیں۔ ضمیریں جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم ضمیریں پڑھائیں گے تو ساری تفصیل آ جائے گی۔ تو پہلی چیز جو معرفہ ہے وہ ضمیریں ہیں۔ تو خالی اب ہمیں پتہ چلا کہ الف لام والا ہی خالی معرفہ نہیں ہے، یہ ہوا بھی معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ ہما بھی معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ ہم بھی معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ کوئی پوچھے ہوا، ہما، ہم کیوں ہے معرفہ، تو ہم کہیں گے کہ ضمیریں ہیں، اور ضمیر معرفہ کی قسم ہے، نکرہ کی قسم نہیں ہے۔ نمبر 2 اعلام۔ نمبر 2 اعلام۔ اعلام کا مطلب ہوتا ہے نام۔ نمبر 2 معرفہ کیا ہے؟ اعلام۔ اعلام کا مطلب نام۔ کیسے نام؟ جیسے کسی چیز کا، جگہ کا خاص نام، جیسے زیدن تو کسی کا نام ہے تو خاص ہے، حامدن اگر کسی کا نام ہے تو خاص ہے۔ اسی طرح دہلی خاص ہے، کشمیر جیسے نام ہم لکھتے ہیں تو خاص ہے۔ تو اعلام یعنی نام۔ نام بھی سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ جیسے میرا نام معروف ہے تو یہ معرفہ ہے۔ اگر میرے نام کے 2-4 ہوں تب بھی میں معرفہ ہی رہوں گا، کیونکہ اپنے گھر میں الگ ہوں، میں معرفہ ہوں۔ اگر 4-5 نام ایک ہی ہوں تب بھی میں الگ سے معرفہ ہوں، وہ الگ سے معرفہ ہیں، کیونکہ میری جو ذات ہے وہ الگ ہے اور ان کی ذات الگ ہے، وہ میں نہیں، میں وہ نہیں۔ اور نمبر 3 جو آتی ہے اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ اسماء اشارہ ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، ہؤلاء، اولئک وغیرہ وغیرہ۔ ان کی سب کی تفصیل آگے ایک ایک کر کے آئے گی۔ فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ معرفہ کے اندر کون کون سی قسم آتی ہے۔ یعنی ھذا معرفہ ہے، ھذہ معرفہ ہے، ذالک معرفہ ہے، تلک معرفہ ہے، یہ نکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح نام بھی معرفہ ہیں، اسی طرح ضمیریں بھی معرفہ ہیں۔ اس کے بعد یہ اس میں اشارہ تو آپ نے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ جیسے یہ الفاظ الذی، الذین، اللتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ الذی، اللتی، الذین، اللذین، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، یہ سارے کے سارے اسماء موصولہ ہیں۔ یہاں آپ کو ان کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے انشاءاللہ الگ سے ہر ایک پر الگ سے ٹاپک آئے گا، الگ سے ہم ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ سمجھائیں گے۔ یہاں آپ نے خالی یاد رکھنا ہے کہ اسماء موصولہ یہ معرفہ ہیں۔ جب میں آگے چل کر آپ کو اسماء موصولہ پڑھاؤں گا، تفصیل سے پڑھاؤں گا، تو وہاں آپ کو ایک چیز آلریڈی ذہن میں ہوگی کہ یہ اسماء موصولہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ معرفہ ہے۔
جب میں آگے چل کر اسماء اشارہ آپ کو تفصیل سے پڑھاؤں گا، آپ کے ذہن میں یہ بات تو رہے گی کہ اسماء اشارہ معرفہ ہے۔ اسی طرح جب ضمیریں تفصیل سے پڑھاؤں گا تو آپ کے ذہن میں اتنا تو رہے گا کہ ضمیر معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح اعلام بھی۔ اور نمبر 5 جو ہے ہمارا معرف باللام ہے۔ معرف باللام، معرف باللام کا مطلب کیا ہے؟ معرف باللام یعنی کوئی بھی نکرہ سے، یعنی اس پر ہم نے الف لام داخل کر کے اگر کسی کو معرفہ بنایا ہے، الرجل، جیسے رجل سے ہم نے الرجل یعنی الف لام داخل کر کے بنایا، تو معرف باللام یعنی الف لام داخل کرنے سے ہم نے کسی نکرہ کو معرفہ بنایا، جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا بھی تھا۔ تو 5 قسمیں ہوگی یہ۔ چھٹی قسم آتی ہے کہ اگر کسی بھی نکرہ کو ان کی طرف مضاف کر دیا جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے کتاب، اگر ہم کتاب کو ضمیر کی طرف مضاف کریں گے تو یہ ہو جائے گا کتابہ۔ تو جب ہم نے ان کی طرف مضاف کیا تو یہ دیکھیں کتاب کو مضاف ہم کر رہے ہیں ضمیر کی طرف، ضمیر معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ بن گیا۔ اسی طرح ہم کر رہے ہیں اس کو کتاب زیدن، کتاب زیدن، کتاب زیدن۔ تو دیکھیے کتاب کو ہم معرفہ کر رہے ہیں کس کی طرف؟ زید کی طرف، اور زید معرفہ ہے، علم ہے، تو یہ کتاب بھی معرفہ ہوگی۔ اسی طرح ہم کر رہے ہیں کتاب ھذا، کتاب ھذا، تو اس کتاب کو مضاف کر رہے ہیں ھذا کی طرف، ھذا اسم اشارہ اور وہ معرفہ ہے تو یہ کتاب بھی معرفہ ہوگی۔ کتاب الذی، کتاب الذی، آگے کچھ بھی آپ لکھ لو، اندی، کتاب الذی اندی، تو یہ کتاب یہاں الذی اس میں موصولہ کی طرف مضاف ہو رہی ہے تو اس معرفہ کی وجہ سے یہ کتاب بھی معرفہ بن جائے گی۔ اور کتاب الرجلی، کتاب الرجلی، تو یہ بھی چونکہ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ الف لام والے کی طرف، تو یہ بھی معرفہ بن گیا۔ اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آئندہ انشاءاللہ آئے گی۔ یا آپ مختصراً یاد رکھتے جائیں کہ کون کون سی چیز یہاں پر معرفہ میں آ رہی ہے، کہ اگر ان میں سے کسی کی طرف بھی کوئی اسم مضاف کیا جائے تو وہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے، ان معرفہ کی نسبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ تعلق جڑنے کی وجہ سے۔ اور 7ویں قسم ہے معرفہ بندا، معرفہ بندا یعنی حرف ندا لگانے کی وجہ سے کسی چیز کو معرفہ بنانا۔ جیسے یہاں پر تھا زیدن تھا، زیدن، اس کے پیچھے آپ نے حرف ندا لگا دیا، یا زیدو، اب 2 پیش نہیں رہیں گی، یا زیدو، تو آپ نے یا حرف ندا پکارنے کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے، یا کا مطلب او، اے، تو یا زیدو، او زید، اے زید، تو اب یہ زید بھی معرفہ ہو گیا کس کی وجہ سے؟ یا کی وجہ سے۔ یہ زید تو آلریڈی معرفہ تھا، اس کے بدلے اگر آپ کوئی اور لفظ بھی لگاؤ گے، جیسے رجولو اگر آپ لگا دو گے، یا رجولو، یا رجولو، تو ہم کہیں گے یہ رجولو بھی معرفہ ہو گیا۔ آپ کہیں گے جی اس پر الف لام تو نہیں ہے، تو ہمارا جواب ہے اس پر یا حرف ندا داخل ہو چکی ہے، اور جس پر یا حرف ندا داخل ہو وہ بھی معرفہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو معرفہ کی آپ کے پاس 7 قسمیں آ گئیں، یعنی پراپر نون کی اور معرفہ کی خاص کی آپ کے پاس 7 قسمیں ہیں۔ ضمیریں بھی معرفہ کے اندر ہیں، اور اعلام نام بھی معرفہ کے اندر ہیں، اسماء اشارہ بھی معرفہ کے اندر ہیں، اسماء موصولہ بھی معرفہ کے اندر ہیں، اور معرف باللام بھی معرفہ کے اندر ہے۔ اور ان 5 کی طرف اگر کسی اسم نکرہ کو مضاف کر دیا جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، اور حرف ندا کے ذریعے بھی اسم معرفہ ہو جاتا ہے۔ ان 7 قسموں سے جو بچ جائے، جو ان میں نہ آئے، اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ وہ اسم ہے جو غیر متعین چیز پر دلالت کرے، اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ معرفہ کی 7 قسموں کے علاوہ تمام اسماء نکرہ ہیں۔
تو آج کے سبق میں اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، یقینی بات ہے نہیں آئے گی، کیونکہ ابتدا ہے، آدھی چیزیں آپ نے پڑھی نہیں، ضمیریں آپ نے پڑھی نہیں، اسماء موصولہ آپ نے پڑھے نہیں ہیں، اور یہ والے بھی ابھی آپ نے پورے نہیں پڑھے ہیں، تو یقیناً اگر نہیں آ رہا ہے اس کے لیے آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہ ضمیروں کا الگ سے ٹاپک آنے والا ہے، اسماء موصولہ کا الگ ٹاپک آئے گا، اسماء اشارہ کا الگ ٹاپک آئے گا، ان کا الگ آئے گا، ان کا الگ آئے گا، ہر ایک چیز کا الگ الگ ٹاپک آئے گا۔ وہاں پر آپ کے سارے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے، لیکن اتنا فائدہ وہاں پر آپ کو ہوگا کہ جو ہی ہم ضمیریں پڑھیں گے تو آپ کے ذہن فوراً آئے گا کہ ضمیر معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ اسماء اشارہ پڑھیں گے، وہاں ہم آپ کو کہیں گے جی یہ معرفہ ہے، تو وہاں آپ کو پھر دشواری نہیں ہوگی، وہاں آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا کہ ہاں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔